السلام علیکم بچوں، پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر 1 مکمل کیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 2 نادان کچھوا پڑھیں گے۔ یہ کہانی 2 بگلوں اور ایک کچھوے کی ہے جو ایک تالاب میں رہتے تھے۔ تو بچوں آپ سب اس کو غور سے سنیں گے۔ ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ ایک تالاب تھا جس کا پانی کیسا تھا؟ صاف اور بالکل پاک تھا۔ وہاں 2 بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا۔ تینوں میں بے حد دوستی تھی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ کون کون؟ دونوں بگلے اور کچھوا۔ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، یعنی تالاب روز بروز خشک ہونے لگا۔ خشک ہونے لگا مطلب سوکھنے لگا، جس کی وجہ سے بگلوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ بگلے پانی میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس تالاب کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے تھے۔ ان کا کھانے پینے کا سامان کا جو غذا تھی وہ ان کو کہاں سے ملتی تھی؟ تالاب سے ہی ملتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے، محال کا مطلب ہوتا ہے پر مشکل، تو مجبوراً اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ کس نے؟ ان دونوں بگلوں نے۔ جانے سے پہلے بگلے غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور اس سے رخصتی چاہی مطلب اس سے اجازت چاہی۔ کس سے؟ کچھوے سے۔ کس نے چاہی؟ دونوں بگلوں نے۔ کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا۔ جب کچھوے نے یہ بات سنی تو کچھوا رونے لگا اور کچھوا بولا، تم یہ کیسی خبر سنا رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی اور میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ کس نے کہی یہ بات؟ کچھوے نے، کہ آپ کی جدائی، دونوں بگلوں کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی اور میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ بگلوں نے کہا، ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ بگلوں نے۔ کچھوا بولا، دوستو، تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ کس نے کہی یہ بات؟ کچھوے نے، کیونکہ کچھوا بھی تو پانی میں رہتا ہے۔ ہاں، وہ زمین پر بھی رہتا ہے لیکن وہ پانی میں ہی رہتا ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، اور کچھوے نے کہا، ہماری جو دوستی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں جہاں جا رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا؟ انہوں نے کہا، پیارے دوست۔ انہوں نے، کس نے کہا؟ بگلوں نے، تمہاری جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ بگلوں نے کہا، پیارے دوست کچھوے، ہم بھی تو تیرے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے۔ ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے، مگر کیا کریں؟ کس نے کہی یہ بات؟ بگلوں نے۔ ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارا ہمارے ساتھ ہوا میں اڑنا دونوں ناممکن ہیں، پھر ہمارا تمہارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھوا بولا، اس کی کوئی تدبیر سوچو، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی۔ بگلوں نے کہا، اس کی ایک ترکیب ہے، لیکن شاید تم کر پاؤ گے۔ نہیں کر پاؤ گے، لیکن شاید تم نہیں کر پاؤ گے۔ کس نے کہی یہ بات؟ بگلوں نے، کہ ہمارے پاس ایک ترکیب ہے لیکن تم اس کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ کچھوے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ تدبیر مطلب آئیڈیا۔ بگلوں نے کہا، ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں۔ کس نے کہا؟ بگلوں نے کہا۔ کس سے کہا؟ کچھوے سے۔ کیا کہا؟ ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کرو گے۔ ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ کس نے کہی یہ بات؟ بگلوں نے۔ جب ہم تمہیں لے کر اڑیں گے تو جو لوگ تمہیں دیکھیں گے وہ ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے۔ تم کیسی ہی بات کیوں نہ سنو، اگر کیسی ہی حرکت کیوں نہ دیکھو، اپنا منہ بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ کچھوا بولا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، میں راستے میں بالکل منہ نہ کھولوں گا۔ بگلے ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے۔ کچھوے نے اسے درمیان میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں
پکڑ لیا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ بگلوں نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی اپنی چونچ میں لے لیا۔ جب بلندی پر اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ تو اس منظر کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ جو گاؤں والے لوگ تھے اس منظر کو تعجب سے، حیرانی سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے کہ دیکھو دیکھو بگلے کچھوے کو کیسے لے جا رہے ہیں۔ سب طرح طرح کے فکرے چست کرنے لگے، یعنی باتیں کرنے لگے۔ کچھوا یہ سب دیکھ کر کچھ دیر تک خاموش رہا، آخر اس سے رہا نہ گیا، جھلا کر بولا۔ کس کو غصہ آ گیا؟ کچھوے کو۔ اور جھلا کر کیا بولا؟ جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے کس نے؟ کچھوے نے اپنا منہ کھولا، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا، یعنی اوپر سے زمین کی طرف نیچے آ کر گر گیا۔ بگلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا۔ یعنی کہ بگلوں نے کیا سمجھانا چاہا کہ ہم نے پہلے ہی کچھوے کو سمجھایا تھا کہ منہ نہ کھولنا، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، اور ہمارا کام صرف نصیحت کرنے کا تھا، آپ نے اس نصیحت کو نہیں مانا، تو اب آپ کو اس کا بدلہ بھی چکانا ہوگا۔ تو بچوں یہاں پر یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں جو آپ کی بک میں یہاں دے رکھے ہیں۔ تو بچوں یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یہ الفاظ معنی اپنی کاپی میں مکمل کرنے ہیں، اور اس کام کا جائزہ میں آپ کے اسکول ری اوپن ہونے پر لوں گی۔ اللہ حافظ۔